وہ آخری حسین کے ماتمی کو سلام کر رہا ہوں. سدا سکھی رہے, جھولیاں بھر کے جاؤ. چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تیری اپنی معرفت ہے, مسکین دی اپنی ہے. لوی مولا جاگنا سرکار, جس میں پک ہوتا ہے نا وہی علی والا ہوتا ہے. پک صرف علی پہ, باقی ساری کائنات شک کی شک ہے. یعنی کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے شک ہے, ابھی گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے شک ہے. تو صرف علی پہ اسی پہ پکے رہنا, باقی سب ہے. ہاں ہاں, بندے کی علاقے کی اے صحیح سے دوستی ہو نا تو وہ بازار میں منہ میں پان ڈال کے چلتا ہے نا ایسے. جب علی سے دوستی ہو تو پھر میدان معاشر میں ہم ایسے ایسے چلیں گے نا, چونچا کر کے علی کو نہ مان ویسے. جیتے رہے ہو, سکھی رہے ہو, بس علی پہ پکے رہو, باقی سب خیر ہے. توحید کا جو سوال ہے وہ کوئی سوال نہیں, صرف ایک ہی سوال ہے, ولایت علی. وہ دے دو تو ختم. تو تمہارے پیپر میں ہوتا ہے اس کے 10 سوال ہیں تو 8 ضروری ہیں, تو 2 ضروری ہیں تو 5 ضروری ہیں. اس کا ایک ہی سوال ہے اور بس وہی پہلا ہے, وہی آخری ہے, وہی ضروری ہے. اللہ ایک ہے نا, اس کا سوال بھی ایک ہے. اس نے 20-25 سوال تھوڑے پوچھنے ہیں. تو سویا کہاں تھا, تو اٹھا کہاں سے تھا, تو بولا کہاں تھا, تو کیسے بولا تھا, کچھ نہیں پوچھتا. اس نے ایک ہی سوال پوچھنا. روکو ان کو ابھی, واقفوہم انہم مسئولون. روکو ان کو, ابھی ان پہ سوال باقی ہے. فرشتے کہیں رکو ہے, کہاں جا رہے ہیں, رکو. انہوں نے کہا نمازیں روزے حج زکاتیں ساری پوری ہیں, روک کیوں رہے. اللہ کہتے ہیں کہ جانچ پڑتال کرو, نمازیں تو ہیں, علی کہاں ہے. روزے تو ہیں, علی کدھر ہے. حج تو ہے, علی کدھر ہے. علی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. گھنٹہ پورا گزر گیا, پھر زندگی باقی تو ملاقات ہوگی. کچھ رہے نہ رہے علی پہ پکے رہنا, علی نہ چھوڑ, منت کرنا. امیر المومنین کا فرمان ہے نا کہ میرا تمہارے باپ کا قاتل بھی کیوں نہ ہو, اگر علی پہ پکا ہے تو اس کے ساتھ دوستی رکھنا, اور اگر میرا دشمن ہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو اس پہ لعنت کرنا. ماں باپ کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا کتنا سخت حکم ہے ماں باپ کی تعظیم کا. یعنی اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور میں سفر کر رہا ہوں, مثلا میں کر رہا ہوں اور میرے والدین اس سفر پہ راضی نہیں, تو میری نماز قصر نہیں. اگر والدین راضی نہیں تیرے سفر پہ تو نماز پوری پڑھ, تیرا سفر ہی نہیں. اتنا حکم ہے. شرک کی حد تک گناہ ہے والدین کی نافرمانی, شرک کی حد تک. وہ کہیں رات ہے تو بس رات ہے, رات میں وہ کہے وہ دن ہے تو بس دن ہے, حق ہے نا ان کا. لیکن حسین کی عزت کی قسم ہے, اسی طرح چھٹے مولا فرماتے ہیں ہر حکم باپ کا مانی. اگر تیرا باپ کہنے علی کو چھوڑ دے تو پھر اس پہ لعنت کریں. اس کی آواز ٹھیک کر بھائی, علی نہ چھوڑ. اتنی ساری گزارش ہے. 10 دن بھی تیرے ہیں تو پیغام یہی دینا ہے, علی ولی اللہ. لوگ علی کو ولی, وہ مولانا محمد اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا, مولوی صاحب نے کسی مولوی سے کہا کہ علی اللہ کا ولی ہے. جاگنا بھائی مجھے دیکھیں, علی اللہ کا ولی ہے. انہوں نے کہا بالکل ہے, علی اللہ کا ولی ہے. مولوی صاحب نے کہا اسی کو عربی میں پڑھ. علی اللہ کا ولی, علی ولی اللہ. کہتے جی نہیں, عربی میں نہیں پڑھنا. کتنا بادشاہ بے وقوفی ہے جو سارا دن پھٹے پہ بیٹھ کے پان لگاتا ہے, وہ بھی ولایت پہ بحث کرتا ہے. کیا معیار ہے.
میں کبھی کبھی کہتا ہوں یا علی تجھے تیرے دشمن بھی تیرے معیار کے نہیں ملے. دشمن بھی معیاری ہو تو دشمنی کا بھی مزہ آتا ہے. چبل بندے نال کیا دشمنی کا, خدا کی قسم. اسی ولایت علی کے لیے شمر سے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے. بس اب جو بھی ہو گیا. مصائب کے 2 جملے سن لو. سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجھے دیکھیں بھائی, ٹھیک کرنا تو کریں, سلامت کر. کربلا سے لے کر شام تک خرچ ہی بڑا ہوا ہے ان 14 کا. ابو طالب کے گھرانے کا خرچ ہو گیا. یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے. ساری سید زادیاں مظلومہ ہیں. کربلا میں جتنی بھی مستورات ہیں ساری مظلومہ ہیں. سلامت رہو میرے بچوں. لیکن یہ جو لاہور والی بی بی ہے نا, یہ کوئی انوکھی مظلومہ ہے جن کی ہے نکل گئی ہے. لاہور والی بی بی کا سلام کرنے تو سارے سندھ والے جاتے ہو. جناب رقیہ, ہر بی بی کربلا میں اجڑی ہے, صرف جناب رقیہ ہے جو کربلا سے پہلے اجڑی ہے. اگلے جملے پر جو ہے نہ کر سکے وہ گھر جا کے معافی مانگے. کربلا میں ہر بی بی کا بیٹا شہید ہوا ہے, رقیہ کی بیٹی بھی شہید ہوئی ہے. تو کرو نا یار. یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ فضائل میں اٹھ کے داد دیتے ہو, اس میں میں خوش ہوا ہوں. فضائل مصائب میں ہے کرو تو جناب زینب خوش ہوتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں کھڑے بیٹھے ہیں آپ, اتنی ہے کر جو شام والی بی بی آپ کی ہے سن لے. اللہ مان, اللہ مان. سید حوصلہ. 2-3 باتیں ہیں مشکل, اور معافی بھی مانگوں گا جہاں پہ سادات اور مومنین تشریف فرماؤ. 8 ذی الحج کو حسین نے احرام توڑے نا, سمجھ میں آ گئی تو کربلا کیا گھر تک قبر تک رو گے. میں لفظ سمجھا سکا تو, نہ سمجھا سکا تو میری کام علمی ہے, مجھے معافی دے دینا. حسین مکے سے باہر چلے گئے. 9 ذی الحج کو جناب مسلم شہید ہوئے نا. حسین کو خیمے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی. جی بھر کے حسین رویا خیمے میں, آنکھیں صاف کر کے اب آ کے دامن سے بہن زینب کے خیمے کے سامنے آئے. علی کی بیٹی نے حسین کے چہرے کو دیکھا. آئے میرا اللہ. بی بی کہتی حسین تجھے پتا ہے نا میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں, ہائے کرو تو اونچی کرو ورنہ نہ کرو. حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں زینب سے چھپ نہیں سکتی. روتا کس بات کو ہے؟ بہن کے سر میں ہاتھ رکھ کے سر پہ گلے میں بہن ڈال کر کہتے ہیں زینب آمدن خیر کی ہو, مسلم کوفہ میں مارا گیا. دونوں بہن بھائی نے جی بھر کے روئے. حسین فرماتے ہیں اماں فضا, جی حسین. اماں میرے مسلم کی بیٹی جناب آتکا کو لے آؤ. سمجھ آ گئی تو قبر میں نے کہا ہے معاشر میں بھی تو پرسہ دے گا. جناب آتکا آ کر ماموں کی جھولی میں بیٹھی, سامنے جناب زینب, جناب سکینہ, جناب فضا بیٹھی ہیں. جناب حسین کہتے ہیں زینب. جی حسین. وہ جب مدینے سے ہم چلے تھے تو میں نے تجھے 2 در دیے تھے یمنی کہ وقت آنے پر میں تجھ سے لوں گا. میں صدقے ہوتے. زینب وہ در کدھر ہے؟ بی بی کہتی حسین میرے تبرکات والے صندوق میں محفوظ ہیں. حسین کہتے در لے آؤ. ماتم کیا تو پھر خیرات ہی سمجھنا, میرا کمال نہیں ہے. جناب مظلوم کربلا نے جناب مسلم کی بیٹی کو وہ دونوں در کانوں میں پہنائے. سیدزادہ آخر آل محمد کے گھر کی بچی تھی نا, ماموں کی جھولی چھوڑ کے جا کے زمین پہ کھڑی ہو گئی. ہاتھ باندھ کر کہتی ہے تیرا پیار بتاتا ہے میں یتیم تو نہیں ہو گئی. حسین آتکا کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں بیٹا تیرا پاپا مسلم کوفہ میں مارا گیا. جسے سمجھ آ جائے زینب کا واسطہ ہے اونچی کرے ورنہ بالکل نہ کرے. یتیم کے کانوں میں در پہنائے حسین نے. حسین کہتے ہیں یہ ہمارے عرب کی ثقافت ہے, جس بیٹی کا باپ مارا جائے اس کے کان میں در پہنائے جاتے ہیں. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میرا قصور نہیں. سامنے دیکھ رہی تھی 4 سال کی سکینہ. سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی جس کا بابا مارا جائے اسے در پہنائے جاتے ہیں, در چھینے نہیں جاتے.
کوئی ہے بندہ جس کا ہاتھ ہو وہ سر پہ ماتم کرے. جب کربلا کے میدان میں 13 ضربوں سے حسین مارے گئے نا، جملہ سندھ والوں سخت ہے مجھے معافی دینا، تو ماتم کرنا کر تیری مرضی ہے، میں تو ماتم کروں نا. جس خنجر سے شمر کتے نے حسین کو شہید کیا تھا نا، اسی خنجر کی نوک سے سکینہ کے دور اتارے. سکینہ کہتی ہے بابا مسلم کی بیٹی کو دور پہنائے گے، 9 لاکھ کے سامنے میرے دور اتارے. یا حسین یا حسین، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ کرنا جو حسین کے ماتھ میں بیٹھے ہو. اگلی 2 باتیں ہیں مشکل. ذوالفقار حوصلہ کرنا یار، مجھے سید ڈر لگ گیا ان جوانوں سے. اگلا جملہ میں پڑھوں گا کیسے، یہ سنیں گے کیسے؟ معافی دینا نا. علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے. سر نیچے نہ کیا کرو، سر اونچا کیا کرو. حسین کو رونے سے چہرہ خراب نہیں ہوتا، چہرے میں حسن آتا ہے. آنسو نہیں آتے، ہے تو آتی ہے نا. کبھی کبھی آنسو نہیں بھی نکلتے تو کوئی بات نہیں، ہے کیا کرو. یہ ہے بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہے تیری جناب زینب سنتی ہے. محمد مہدی حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا کربلا کے میدان میں تو نے اکبر کی برچھی نکالی، مولا تیری ہے نہیں نکلی. قاسم کے ٹکڑے چنے، مولا تیری ہے نہیں نکلی. مولا تو نے عباس کے بازو اٹھائے، مولا تیری ہے نہیں نکلی. مولا کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہے نکلی. او ماتمی ہو، او سندھ کے غیرت مندو، جہاں حسین کی ہے نکل گئی وہاں ہماری کیوں نہیں نکلے گی؟ حسین کہتے محمد مہدی تو سید ہے، میری نسل سے ہے، 2 مقام پر میری بھی ہے نکل گئی. مولا کون سے؟ فرمایا ایک جب اصغر کو تیر لگا، دوسرا جب سکینہ مجھے ملنے آئی. محمد مہدی کہتا ہے اکبر کی برچھی پہ ہے نہیں نکلی، سکینہ اور اصغر کے تیر پہ ہے کیوں نہیں نکلی؟ سمجھ آئی تو تو مر بھی جائے مجھ سمیت تو حق ادا نہیں ہوتا. حسین کہتے ہیں اس کتے حرمل نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا. میرے لب اصغر کے چہرے پر یا حسین یا حسین. بس احتراماً میں نے مصاحب کا جملہ اتنا غربت والا ہے نا کہ میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکا. بی بی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، آپ سے بھی. ٹکرے بھی مارو تو حق ادا نہیں ہوتا. محمد مہدی کہتے مولا سکینہ کے وقت ہے کب نکلی؟ فرمایا جھولی میں بیٹھی تھی میرے، وہ کتا آیا خنجر لے کر، مجھے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا کتا یہ میری بیٹی ہے. شمر کہتے ہیں سے تو بھیجتا ہے یا میں؟ حسین نے فضا سے کہا فضا لے جا میری سکینہ کو، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ظلم کرے گا. سمجھ آئے تو حسین کا واسطہ سر پہ ماتم کرنا. حسین کہتے ہیں میری بیٹی فضا کو، فضا نے میری بیٹی کو یوں اٹھایا، فضا کا رخ تھا خیام کی طرف، میری بیٹی کی آنکھیں تھیں میری طرف. یا یہ سید مجھے ماریں گے یا خود؟ حسین کہتے 5ویں قدم پر میری سکینہ گئی، اس کتے شمر نے 36 ضرب میری گردن پہ ماری. میری سکینہ ایسے ہی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے. شمر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ مار، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں، اسے نہ مار، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں. جو سر کا ماتم کر رہا ہے تم کو ڈھیر خیرات مل گئی ہے، اسے نہ مار، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں. حسین کہتے ہیں اس کتے شمر نے میری آنکھوں کے سامنے خنجر زمین پہ پھینکا، ایک ہاتھ سے سکینہ کے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنے شروع کیے. میں نے کہا پروردگار اکبر کی برچھی برداشت ہے، سکینہ کے تماچے نہیں دیکھے جاتے، اور میری 4 سال کی بطول
تمام مومنین کے التماس سب کا پہری دعا تھی مسا گڈو گڈ زیارت پوسٹ لنگر نیاز جو انتظامات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق محمد وانت المحمود یا الہی بحق علی والی انت آلہ یا الہی بحق فاطمہ وانت فاتح السماوات والارض یا الہی بالحق حسان وانت المحسن یا الہی بالحق حسین علیہ السلام وانت قدیم الاحسان مولا کائنات ان مجلس سے عزا کے پانچی بارگاہ میں قبول فرما مولا کائنات میر صاحب اسانجے برادر زوار دائم حسین جو کوئی فرش عزا وچھائیوا نظر نیاز ذاکران جی پڑھائی اسانجے برادر جعفر حسین جتوئی جی عزاداری پڑھائی مومنین و مومنات جو اچن پانچی بارگاہ الہیہ میں قبول فرما محمد آل محمد صدقے جے مومن بیمار ہیں مومنات بیمار ہیں انہوں کے شفاء کاملہ عاجلائن آیت فرما حج و زیارات جو مطمئن ہیں حج و زیارات مشرف فرما مولا کائنات جتے جتے حسین بادشاہ جا آزادار وسندار رہنتا انہوں کے بچن سے آباد و شاد فرما مولا کائنات تنجی بارگاہ میں دعاؤں اسانجے امام مہدی علیہ السلام ظہور جی تاجیل فرما محمد آل محمد نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ السلام علیکم علیکہ یا حضور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا مولا یا غازی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین یا مولا یا قمر بنی ہاشم یا سکینہ السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ زیارت امام رضا علیہ السلام السلام علیکہ مولاکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء